حدیث میں ہے کہ حب الوطن من الایمان، اور ہجرت کے وقت رسول اللہ کے وہ الفاظ جو آپ نے کعبے کو دیکھ کر ارشاد فرمائے تھے، کعبے کے شہری آئے شہر مکہ تو مجھے عزیز ہے مگر تیرے شہری مجھے رہنے نہیں دیتے، تو کیا اس سے وطنی نیشنلزم کا اسلام میں جواز ثابت نہیں ہوتا جس کا آپ نے رد کیا ہے؟ حب الوطن من الایمان، اول تو یہ میں صحیح طور پر نہیں جانتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں اور اس کی سند ہے تو کیا ہے، لیکن میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ ایک ہے وطن سے محبت ہونا، ایک ہے وطن کی بنیاد پر قومیت کا تشکیل پانا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی اسی نظم میں جو میں نے کوٹ کی ہے انہیں کہا ہے کہ گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور کیا سیاست میں جی ارشاد نبوت میں ہوگا نا، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تو وطن کو بنیاد بنانا نیشنلزم کی یہ شے اور ہے، اس سے تو در حقیقت خود مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جو کہ رپورٹ کیا گیا اخبارات میں، اور علامہ اقبال کی اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری خط و کتابت جو ہے وہ پھر میں نے میثاق میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ایک مضمون تھا وہ شائع کیا۔ تو یہ بات تو اصل میں سبھی مانتے ہیں کہ اسلام میں وطنیت کی بنیاد پر قومیت نہیں ہے، بس یہ بات۔ باقی وطن سے محبت کریں، آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت نہ کریں، والدین سے محبت نہ کریں، لیکن ان محبتوں سے بالا تر محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، یہ تین محبتیں ان سے بالا تر رہنی چاہیے۔ یہ بالا تر رہے، پھر جتنا چاہے ٹوٹ کر محبت کریں، اولاد سے ٹوٹ کر محبت کریں، والدین سے، شوہر محبت کرے بیوی سے، بیوی محبت کرے شوہر سے، آپ گھر سے محبت کریں، آپ اپنے شہر سے محبت کریں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں۔ یہ دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن نیشنلزم ایک نظریہ سیاسی ہے جو انسانوں میں مستقل تقسیم کرتا ہے وطن کی بنیاد پر۔ یہ چیز جو ہے در حقیقت روح اسلام کے منافی ہے، اور اس میں علامہ اقبال کا موقف بالکل صحیح ہے۔